کچھ لوگ جب رات میں سوتے ہیں تو وہ الٹے سوتے ہیں، پٹ ہو کر سوتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو سینہ ہوتا ہے وہ زمین کی طرف ہوتا ہے اور جو پیٹھ ہوتی ہے وہ اوپر کو ہوتی ہے۔ تو پیٹ کے بل جو لوگ سوتے ہیں ان کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وہ چند احادیث آپ حضرات ضرور ملاحظہ کر لیں۔ بعض خواتین یہ غلطیاں کرتی ہیں اور ان کا اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ تو آئیے حدیث سے ہم معلوم کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، اس کے متعلق پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو چند احادیث اس بارے میں سناتا ہوں، آپ حضرات ان حدیث کو ضرور سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اوندھا یعنی پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا، الٹا لیٹے ہوئے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس طرح سے لیٹنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ طریقہ جو ہے لیٹنا، اس طرح سے لیٹنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنے پیٹ کے بل یعنی اوندھا لیٹا ہوا تھا، الٹا لیٹا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر اپنے پاؤں سے مجھے متوجہ کیا، یعنی حضرت ابو ذر لیٹے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں سے ان کو ایک ٹھیس پہنچائی، یعنی کہ ان کو مارا، متوجہ کیا۔ اس کو مارنا نہیں، وہ والا مارنا نہیں، مطلب متوجہ کرنا۔ تو ان کو متوجہ کیا اپنے پیر کے ذریعے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ ہے۔ یعنی جو دوزخی جہنم میں جائیں گے تو وہ جو جہنم میں پڑیں گے نا تو اوندھے منہ ان کو ڈالا جائے گا۔ یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر اوندھے منہ ڈالا جائے گا۔ تو اوندھے منہ لیٹنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر سے بتائی، اور یہ حدیث جو ہے مشکات کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور طبی طریقے سے بھی اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں، یعنی یہ صحت کے لیے خطرناک ہے، صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ اور جو عورتوں کو جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت الٹے ہو کر لیٹتی ہے نا، پٹ لیٹتی ہے، یا کوئی مرد حضرات جو پٹ لیٹتے ہیں، تو ان کو خواب وغیرہ زیادہ دکھنے کے چانس ہوتے ہیں، گندے اور الٹے سیدھے خواب، کیونکہ بعض مرتبہ جو گندے خواب نظر آتے ہیں وہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ الٹے لیٹیں گے آپ کا پیٹ دبا رہے گا، تو وہ پیٹ کا جو آپ کے پیٹ کو کھلی اجازت چاہیے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کمر بند اگر کسی نے ٹائٹ باندھ لیا تو پھر اس کا پیٹ دبنے لگتا ہے، اوبا سانسی مچنے لگتی ہے۔ اب آپ سوچ کر دیکھیے کہ کمر بند ٹائٹ باندھنے سے تو اس کے پیٹ میں اوبا سانسی مچ رہی ہے، آپ پٹ لیٹیں گے، سارا وزن آپ کے پیٹ پہ آئے گا، تو پھر آپ کے پیٹ کا جو معاملات ہیں کس طرح سے درست رہیں گے؟ تو طبی بھی یہ بہتر نہیں ہے کہ اس طرح سے لیٹا جائے، حکمتاً بھی لیٹنا درست نہیں ہے۔ اور پھر خواب میں شیطان کھیلتا ہے، جب انسان گندے خواب دیکھتا ہے تو ان خوابوں میں شیطان کھیلتا ہے۔ پھر عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہم بستری دیکھنا، یا مرد حضرات بھی اس کو دیکھیں، گندے خواب دیکھنا، زنا کرتے ہوئے دیکھنا، چونکہ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ شیطان کی جانب سے بھی ہوتے ہیں اور پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو جو کثرت احتلام ہوتا ہے نا، احتلام بہت زیادہ نائٹ فال ہونا، وہ شیطانی حرکت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، گندے خواب آتے ہیں، اور یہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جن لوگوں کو احتلام زیادہ ہوتا ہے نا، نائٹ فال زیادہ ہوتا ہے، ان کو جو اطباء ہیں، ڈاکٹرز بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو سیدھے لیٹنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے سنت طریقہ بھی ہے، جو سنت طریقہ ہے ہم اس کو فالو کریں۔ تو پٹ لیٹنے سے بچنا چاہیے، الٹے ہو کر نہ لیٹیں، بلکہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ داہنی کروٹ آپ لیٹیں اور اپنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے لیٹنا سنت ہے۔ تو بس اسی کام کو کرنا ہے جو سنت طریقہ ہے، اس میں دنیاوی بھی فائدہ ہے کہ بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ہم اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے۔